بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدہ۔ قرآن مجید سیکھنے کے لیے نورانی قاعدے کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ نورانی قاعدہ اگر آپ نے قواعد اور تجوید کے ساتھ، یعنی جو طریقہ ہے نورانی قاعدے کے پڑھنے کا، اس طریقے سے نہیں پڑھا ہے تو قرآن کریم آپ اچھے سے نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اگر آپ نے نورانی قاعدہ طریقے کے ساتھ پڑھ لیا تو آپ قرآن کریم بہت اچھے سے پڑھ سکتے ہیں۔ میرے عزیزان گرامی، دراصل یہ کوئی ہندی یا انگلش کی بک نہیں ہے جو جس طرح چاہے پڑھ لے۔ قرآن کریم کو اگر صحیح مخارج کے بغیر اور تلفظ کی صحیح ادائیگی کے بغیر پڑھا جائے گا تو قرآن کریم کے معنی میں فرق آ جائے گا۔ مثلاً قرآن کریم میں ہے قل هو اللہ احد، اور کسی نے پڑھ دیا احد کی جگہ احد، یعنی بڑے ہا کی جگہ چھوٹے ہا کا استعمال کر لیا، تو معنی تو بالکل بدل جائیں گے۔ احد کے معنی آتے ہیں اکیلا، یعنی اللہ اکیلا ہے، اور احد کے معنی بزدل، کمزور کے ہیں، تو اللہ اکیلا ہے، نعوذ باللہ، نہ کہ بزدل۔ اور اسی طرح الحمدللہ رب العالمین میں بڑا ہا ہے اور اس کو ہم نے چھوٹے ہا سے ادا کر دیا الحمد، تو اس کے بھی معنی بالکل بدل جائیں گے۔ الحمد کے معنی آتے ہیں تعریف، خوبی، اور الحمد کے معنی آتے ہیں دھیمی آگ۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہے الفاظ کا غلط استعمال کرنے کا۔ اسی طرح الحمد کی جگہ الحمد پڑھ دیا، مطلب الحمد کی دال پر پیش ہے، اور ہم نے دال کو تھوڑا کھینچ کر پڑھ دیا تو اس کے بھی معنی میں تبدیلی آ جائے گی۔ تو اسی لیے ہمیں قرآن کریم کو انتہائی غور و فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تلفظ اور مخارج کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں نورانی قاعدے کو پڑھنا ہوگا۔ قرآن کریم کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے لیے نورانی قاعدہ بہت اچھا قاعدہ ہے، نسخہ ہے۔ دیکھو، واقعی آپ قرآن کریم درست طریقے سے قواعد و تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ سے بس یہ درخواست ہے کہ نورانی قاعدے کا ایک بھی سبق مس نہ کریں، چھوڑیں نہیں، شروع سے آخر تک پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمارے پڑھانے کو اور آپ کے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک مجھے بھی صحیح طور پر پڑھانے کی اور آپ کو صحیح طور پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم آج کا پہلا سبق۔ اور ہاں، ایک بات اور ذرا دھیان سے سنیں، آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ تو الف صحیح پڑھا رہے ہیں، مطلب بالکل شروع سے ہی پڑھا رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم آپ کو بالکل شروع سے اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ آپ کو الفاظ کی پہچان اور اس کے مخارج، یعنی الفاظ کہاں کہاں سے ادا کیے جاتے ہیں اور کس طرح آواز نکلتی ہے، کس کی موٹی آواز ہے، کس حرف کی باریک ہے، اس لیے بالکل شروع سے ہی لے کر چل رہے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے حضرات، سب سے پہلے آپ اس طرح کا نورانی قاعدہ لے لیجئے، ہردوئی والا، اور یہ آپ کسی بھی دکان سے حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ اس طرح سے رکھ لیجئے اور سامنے رکھ کر پھر میرے ساتھ پڑھیے۔ جیسے میں پڑھوں اسی طرح سے آپ کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ مفردات کہتے ہیں الگ الگ حرفوں کو۔ الف کے اوپر یا نیچے کوئی نقطہ نہیں ہوتا، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے۔ نقطہ جو ہے وہ حرف کی پہچان ہوتی ہے۔ تا کے اوپر 2 نقطے، تا، اسی طرح سے میرے ساتھ پڑھتے چلیے آپ بھی۔ سا کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، اور سا کی آواز سامنے والے دونوں دانتوں کے بیچ میں زبان کی نوک لگا کر ادا کی جاتی ہے۔ سا۔
جیم، ح کی آواز بالکل صاف ستھری ہوتی ہے اور یہ حلق کے بیچ والے حصے سے ادا کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں بڑا ح۔ خا، دال، ذال، یہ ہے دال۔ دال کو بھی وہیں سے ادا کیا جاتا ہے جہاں سے ثا ادا کیا تھا، سامنے والے دونوں دانتوں کے بیچ میں زبان کی نوک لگا کر دال، اور یہ نرمی سے ادا کیے جاتے ہیں۔ را، را کے اوپر یا نیچے کوئی نقطہ نہیں ہوتا، را خالی ہوتا ہے۔ زا، زا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، زا کی آواز جما کر نکلتی ہے سیٹی کے ساتھ۔ زا، سین، سین کی آواز میں بھی سیٹی بجتی ہے اور یہ بھی سختی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، سین۔ شین، یہ ہے بڑا شین، اس کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، شین۔ صاد، صاد، صاد کی آواز تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے سین سے، جہاں سے سین کی آواز نکلتی ہے وہیں سے ہی صاد کی آواز نکلتی ہے، بس فرق یہ ہے اس کی آواز تھوڑی سی پر پڑھی جاتی ہے، یعنی موٹی پڑھی جاتی ہے۔ ضاد، ضاد کی آواز بھی پر پڑھی جاتی ہے، اس کی آواز نکلتی ہے ڈاڑھ میں زبان کی کروٹ لگا کر۔ ضاد۔ تو، تو کی آواز بھی موٹی ہوتی ہے اور تو کی آواز بھی وہیں سے ہی نکلتی ہے جہاں سے تا کی آواز نکلتی ہے۔ تا، بس فرق یہ ہے تا کی آواز باریک ہوتی ہے اور تو کی آواز ہلکی سی موٹی ہوتی ہے۔ موٹی اس طرح سے ہوگی، تو جب ادا کریں گے تو ہونٹوں کو ہلکا سا گول کر دیں گے، اور تا جب پڑھیں گے تو ہونٹوں کو بالکل پھیلا دیں گے، تا، تو۔ ذو، ذو کی آواز بھی پر پڑھی جاتی ہے، ذو کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، ذو کی آواز بھی وہیں سے ہی نکلتی ہے جہاں سے ذال کی آواز نکلتی ہے۔ ان دونوں میں بھی فرق یہ ہے، اس کی آواز باریک ہوتی ہے، اس کی آواز پر پڑھی جاتی ہے۔ ذو، عین، عین کی آواز حلق کے بیچ والے حصے سے نکلتی ہے، عین، پڑھیے آپ بھی میرے ساتھ۔ غین، فا، فا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ قاف، یہ ہے بڑا قاف، اس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ بڑے قاف کی پہچان یہ ہے جس کے اوپر 2 نقطے ہوں وہ بڑا قاف ہوتا ہے، اور یہ حلق کے بیچ والے حصے سے ادا کیا جاتا ہے اور اس کو پر پڑھا جاتا ہے۔ قاف، کاف، یہ چھوٹا کاف ہے۔ لام، میم، نون، نون کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ واو، واو خالی ہوتا ہے۔ ہا، یہ ہوتا ہے چھوٹا ہا، ایک ہا ہم نے پہلے پڑھا تھا وہ تھا بڑا ہا، اور یہ ہے چھوٹا ہا، یہ ادا ہوتا ہے حلق کے سینے کی طرف والے حصے سے۔ حلق کے اصل میں 3 حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حلق کے منہ کی طرف والا حصہ، اور ایک بیچ والا حصہ، اور ایک حلق کے سینے کی طرف والا حصہ۔ جی، یہ ہوتا ہے حلق کے سینے والے حصے سے ادا۔ ہا، اس کو کہتے ہیں چھوٹا ہا، اور وہ ہے بڑا ہا۔ حمزہ، یا، اس کے نیچے کبھی 2 بھی نقطے ہوتے ہیں، کبھی بغیر نقطے کی بھی یا ہوتی ہے۔ میرے عزیز دینی بھائیوں، یہ جو ہم نے آج کا سب سے پہلا سبق پڑھا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر کہیں پر آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہو، کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں بتا دیں، انشاءاللہ ہم اس کمی کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جو حضرات قرآن کریم پڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں ان تک اس بات کو پہنچا دیں کہ حیا حبیبی چینل پر قرآن کریم سکھایا جا رہا ہے، اور ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس کا نام ہے آؤ قرآن کریم سیکھیں، اس گروپ میں جوائن ہو جائیں۔ اس گروپ کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کو، اور اپنے تمام یار دوستوں کو اس چینل سے جوڑیں، حیا حبیبی چینل سے۔ اور اگر آپ اس ویڈیو سے خوش ہیں
تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔